قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ مسلم میں بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ما نقصت، نقص نہیں آتا، کمی نہیں آتی، صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، یہ یقین اندر ہونا چاہیے۔ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو، اور معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں بھی کمی نہیں آتی۔ یہ ہے بڑا مسئلہ معاشرے کا، ہم کسی کو عاجزی نہیں دکھاتے، اپنی معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے سامنے عاجزی کی تو میرا روب ختم ہو جائے گا، اگر میں جھک گیا تو پھر میری جو ہے نا وہ بات نہیں رہے گی خاندان کے اندر، میری ناک اونچی ہے، میں اپنے سٹینڈرڈ پر رہتا ہوں، میں اپنے اصولوں کا پابند ہوں۔ یہ جو ہے نا تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ ہم سے جب غلطی ہوتی ہے تو دوسرے معاف کر دیں، اور دوسرا غلطی کرے تو ہم نہ معاف کریں، ہم اصول کے بڑے پابند ہیں۔ اپنے مزاج کے اندر نرمی، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب کوئی انسان معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ اللہ رب کریم وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کرے گا اللہ رب کریم اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپس میں، خاندان میں، دوستوں میں، رشتہ دار میں، محلے میں کوئی بات ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کر لیں، جھک جائیں، تواضع کریں۔ جو کوئی بھی عفو کرے یعنی معاف کرے لوگوں کو، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، اور اگر یہ تواضع عاجزی کی ہے، جھک گیا ہے اللہ کے لیے، تو عزت کون عطا کرے گا؟ اللہ۔ یہ مسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق اور مستند۔ تو اپنے مزاج کو بدلیں گے۔ قرآن حدیث سننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، عمل کریں نا، ورنہ سننے کا کیا فائدہ؟ تو یہ حدیث آج سن لی، اس کو اپنے ذہن پہ نقش کر لیں کہ تواضع کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عاجزی کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے گا۔ خاندان کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، میں داماد ہوں، میں فلاں ہوں، میں بڑا ہوں، میں ایسا، میں ویسا۔ جہاں آپ معاف کر سکتے ہو لوگوں کی غلطیوں کو، پردہ ڈال دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کچھ لوگ ہوتے کہتے ہیں معاف کر دیا لیکن منہ بنائے رہتے ہیں۔ آپ نے معاف نہیں کیا، آپ کے دل میں بغض ہے، معاف کر دیا تو پھر منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ معاف کرنے کا مطلب عفو سے مٹا دینا، یعنی آپ کے نے کوئی نشان تھا مٹا دیا تو اس کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں رہنا چاہیے باقی۔ اگر مزاج میں، طبیعت میں اثر باقی ہے تو آپ نے معاف نہیں کیا۔ مثال سمجھ لیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، ہم توبہ کریں، اور پھر اللہ اپنی رحمت کا منہ بھی ہم سے دور کر دے، موڑ دے، تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ آپ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر کے رحمت سے، کرم سے، محبت سے ہم پر اپنی عنایات فرمائے۔ ماں باپ سے معافی اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ناراضگی دور کر کے محبت پیار سے ہم سے بات کریں، اور ہم کیا کہتے ہیں خاندان اور دوست احباب محلے کے مسئلے میں؟ ہاں بس ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا، منہ نہیں لگنا لیکن میرے، ہاں بس ٹھیک ہے، خاندان میں مل لی ہے نا بس کافی ہے، زیادہ منہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے معاف نہیں کیا، یہ منافقت ہے، اندر چور ہے، اندر ابھی بغض ہے، معاف نہیں کیا۔ معاف تو یہ ہے کہ آپ بھول گئے، اس کے بعد ویسے ہی پیار، ویسے ہی محبت، ویسے ہی عزت، اسی طرح سے معاملات طے ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ میں آپ کو حدیث نہیں، رسول پاک کا سچا فرمان ہے وہ آپ کو میں نے پیش کیا، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے معاف کریں گے، اور اللہ کے لیے اپنے مزاج کے اندر تواضع، عاجزی پیدا کریں۔ اس میں یہ نہیں سوچیں میرا روب کم ہو جائے گا، میرا بھرم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اور عزت عطا کر دے گا۔